بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیہ وصحبہ یا رحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قربانی کی شرائط سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کے تحت کچھ اور مزید مسائل جو ہے وہ ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے لیے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، لہذا غیر مسلم قربانی نہیں کرے گا۔ دوسری جو شرط دین اسلام شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ مقیم ہونا۔ مسافر جو شخص ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لہذا مسلمان ہونا اور اس کے علاوہ دوسری شرط جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہے مقیم ہونا۔ مسافر بندے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے نے 92 کلومیٹر سفر طے کر کے وہاں پر 15 دن سے کم رہنے کا نیت کی ہو اس کو مسافر کہا جاتا ہے، اور 3 دن اور 3 راتیں اس کی حدود ہے، 3 دن اور 3 راتیں، اور 92 کلومیٹر جو ہے وہ بندہ سفر کرنے کے بعد 15 دن سے کم رہنے کی نیت کے لیے وہ گیا ہو تو وہ مسافر کہلائے گا، کہیں بھی گیا ہو۔ اسی حوالے سے مالک نصاب ہونا، جو نصاب کا مالک نہیں اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، تو 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کسی چیز کا بھی وہ مالک ہو تو اس کے بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ صاحب نصاب ہو، حاجت کے اندر رہنے کے لیے مکان آ گیا، طالب علم پڑھتا ہے اس کی کتابیں ہوگی، کام کرنے کے جو اوزار ہیں وہ چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی، تو یہ حاجت اصلیہ کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ ہم نے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم، اتنی اگر اس کے پاس مقدار ہے یا اس کے علاوہ مالیت پیسے پڑے ہوئے کیش ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ چوتھی جو شرط علماء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ ہے بالغ ہونا، چنانچہ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ حاضر کر دیتا ہوں۔ اگر کسی بندے نے نابالغ کی اپنی طرف سے قربانی کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کسی نے بالغ کی اپنی طرف سے قربانی کر دی تو پھر اس کی اجازت کے بغیر تو اب قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ بالغ سے اجازت لی جائے۔ یہ اگر 4 شرائط مسلمان ہونا، اس کے علاوہ مقیم ہونا، حاجت اصلیہ کے علاوہ جو اس کے پاس مال ہے وہ موجود ہو تو وہ نصاب تک پہنچتا ہو، اس کے علاوہ چوتھی جو شرط علماء کرام نے فرمائی ہے بالغ ہونا، تو یہ اگر شرائط عورت کے اندر پائی جائیں تو وہ عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی قربانی دے گا یا قربانی کرے گا، تو یہ عورت کے اوپر بھی واجب ہو سکتی ہے جب اس کے اندر شرائط پائی جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہوں۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کے اندر 2 طرح سے فرق ہے، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا نصاب اور ایک ہوتا ہے قربانی کا نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر مال پر سال کا گزرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اگر سال نہیں گزرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور قربانی کے نصاب کے اندر سال کا پورا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان 3 ایام کے اندر، 3 دنوں کے اندر، رات اور دن کے اندر اگر بندے کے اوپر شرائط پائی جائیں تو پھر جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان دنوں میں قربانی کی شرائط نہ پائی جائیں تو پھر وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دوسری جو ضروری اس کے اندر فرق علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں صرف مال نامی، ایسا مال جو بڑھنے والا ہو، مثال کے طور پر سونا چاندی، اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ سکہ راج الوقت، پیسے، کیش، یہ جو بھی متعلقہ جو ہے وہ جہاں بھی بندہ رہتا ہے اس کے علاقے کے مطابق جو بھی سکہ چلتا ہے، جو بھی پیسے چلتے ہیں وہ راج الوقت ہو، تو یہ راج الوقت۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے مال تجارت، تو مال تجارت بھی بڑھنے والا ہے، مال نامی، تو یہ بڑھنے والے مال کو کہا جاتا ہے، ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جبکہ قربانی کے نصاب کے اندر حاجت اصلیہ کے علاوہ ہر چیز جو بھی اس کے اندر چیز آئے گی اس کا اعتبار کیا جائے گا، جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوگی، رہنے کے لیے مکان،
پہننے کے لیے کپڑے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بچہ پڑھتا ہے تو اس کی کتابیں، تو یہ ساری چیزیں یہ حالت اصلیہ کے اندر آتی ہیں۔ دینا ہے ایسا شخص جس کے پاس رقم بھی ہے اور جس نے قرض بھی دینا ہے، تو اب ایسا بندہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں بچتے تو پھر وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر قربانی لازم نہیں۔ مثال طور پر ایک بندے نے 1,00,000 روپیہ قرضہ کسی کا دینا ہے اور اس کے پاس 1,10,000 کا موجود ہے، تو اب 1,00,000 اگر وہ قرض دے بھی دے گا تو پھر بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوگا، یا 1,30,000 اس کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوگا، تو لہٰذا مالک نصاب کی اس کے اندر شرط نہیں پائی جائے گی، اس وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ قربانی نہیں کر پائے گا اور اس کے لیے قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ہم نے چند ایک مسائل سیکھے ہیں۔ اس طرح کی مزید مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دینی مسائل 26 کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔